الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم ما يسرهم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ستائش بڑائی اور باقی اور حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. تمام کائنات کا وطن ہماری ممالک پر بنا ہوا ہے. اس کی ذات واحد و احدہ ہے. کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے منزل کے برابر نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے. درود و صلاۃ ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ توبہ کی آیت 75 سے 78 تک تلاوت کی گئی. ان 4 آیات میں ایک عبرت کی بات ہے اور ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جو مال کی حفظ میں لگے رہتے ہیں. ہمیشہ ان کی آس اور تمنا یہ رہتی ہے کہ ہم مالدار بن جائیں، دولت خوب ہم کمائیں، دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزاریں، ہمارا بزنس بڑھ جائے، ہماری جائیدادیں بڑھ جائیں، ہم سب سے زیادہ امیر اور مالدار ہو جائیں. ایسی آرزو رکھنے والوں کے لیے ان آیات میں اور اس کے شان نزول میں انتہائی عبرتناک واقعہ ہے. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان المحرم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات شب برات بھی ہے اور اس رات میں بھی رزق کو مانگا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نگاہ لگاتے ہیں کہ ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، اس کو رزق دیا جائے. ہے کوئی گناہوں کی معافی کا طلبگار، اس کے گناہ معاف کرتی ہے. اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے دینے میں بھی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. جب کسی کو مال اور دولت ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داریاں بھی آئے ہوئی جاتی ہیں. مال ہے تو اس کا حساب رکھنا ہے، اس کی زکات ادا کرنی ہے، اور پھر کار خیر میں جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے. زکات کے علاوہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے. تو صرف آدمی زکات کے ادا کر دینے سے فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو مالدار لوگوں کے اوپر عائد کی جاتی ہیں. اس کی طرف بھی قرآن مجید ہے جگہ جگہ توجہ دلائی. اور آغاز سورہ بقرہ کا بھی اسی سے ہوتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. انفاق تو انفاق بھی ایک اہم ترین اسلام کا جز ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاں کہیں مال کی ضرورت پیش آئے، مالداروں کو چاہیے کہ وہ اپنا مال پیش کریں.
تو حاضرین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر ہم کو اللہ اپنے فضل سے عطا کرے، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یقیناً ہم بہت زیادہ صدقہ کریں گے اور بہت زیادہ نیک بن جائیں گے۔ مال اگر اللہ ہم کو دے دے، ہم پیسے والے ہو جائیں، دولت مند ہو جائیں، تو ہم بہت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، بہت زیادہ نیک بن جائیں گے۔ یہ لوگوں نے عہد کیا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو مال عطا کر دیا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، تو اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں وہ بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے، اور پھر وتولوا وهم معرضون، انہوں نے اعراض کیا، ٹال دیا اللہ کے حکم کو، انجام آگے چلے گئے۔ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ان سے خواہش کی گئی اور ان کو عہد یاد دلایا گیا، تو اپنے عہد سے وہ پھر گئے، ٹال کر بھی لگے۔ جب انہوں نے یہ کارروائی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دنیا میں بھی ان سے انتقام لیا، عذاب میں ان کو مبتلا کیا، اور آخرت کے ہمیشہ کے عذاب کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يُلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ جب انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے گریز کیا، ٹال دیا، اعراض کیا، منہ موڑ کے چلے گئے، تو پھر ہم نے نفاق ان کے دلوں کے اندر بٹھا دیا، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں نفاق بیٹھا رہا کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، یعنی موت آ گئی یا یہ کہ قیامت قائم ہو گئی۔ بما اخلفوا اللہ ما وعدوا، اس وجہ سے ان کو سزا دی گئی کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف انہوں نے کیا، وبما كانوا يكذبون، اور انہوں نے جھوٹی بات کہی تھی۔ کیا کی تھی انہوں نے آرزو کہ اگر اللہ ہم کو مال عطا کر دے تو ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں گے، خوب صدقہ و خیرات کریں گے، بہت نیک بن جائیں گے۔ جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو مال عطا کر دیا تو وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے گریز کرنے لگے، بخل کا رویہ انہوں نے اختیار کیا، کنجوسی کی انہوں نے، تو نفاق ان کے دلوں میں بٹھا دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کر گئے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا، اس کے خلاف کیا، جھوٹ پر کہا۔ لم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم، کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتے ہیں، اور خفیہ کیے جانے والے ان کے مشوروں، سازشوں اور منصوبوں کو بھی جانتے ہیں۔ حاضرین کرام، سورہ توبہ کی آیات کے ذیل میں اس کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، بڑا عبرتناک واقعہ، اور آج کی اس مادہ پرست دنیا کے لیے اور مادہ پرستی کے اندر بڑھ جانے والے انسانیت کے ریڑے کے لیے، جو آخرت سے غافل ہو کے زندگی گزار رہا ہے، جن کو آخرت کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے لیے اس میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ مدینہ میں ثعلبہ ابن حاطب نامی ایک شخص تھا، بظاہر مسلمان تھا، مسجد نبوی میں آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آپ کی مسجدوں میں رہتا تھا، اور آپ کی امامت میں نماز بھی ادا کرتا تھا۔ نام تھا اس کا ثعلبہ ابن حاطب، انصاری لوگوں میں سے تھا، مدینے والوں میں سے تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، آپ میرے حق میں دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے، میں مالدار بن جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا، کہا کہ کیا تمہیں
میری سنت اور میرا طریقہ پسند نہیں ہے۔ میں اگر چاہتا تو مدینے کے پہاڑ میرے لیے سنا بن جاتے اور میرے ساتھ چلنے لگتے، لیکن میں نے مالداری کو اختیار نہیں کی۔ جب اللہ کے رسول نے اس کو ٹوکا تو وہ وقت واپس ہو گیا، لیکن مالدار بننے کی خواہش اس کے اندر تھی۔ وہ پھر سے آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں اور اس نے پھر سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے ہم کو دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے مالدار بنائے۔ اس کی درخواست پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے حق میں دعا کر۔ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے مال میں برکت ہونے لگی، اس کی بکریوں کی تعداد بڑھنے لگی، اور بکریاں چرانا ہی اس وقت مدینے کا سب سے بڑا پیشہ تھا۔ پروفیشن وہی تھا کہ لوگ جانور پالتے تھے، جس کے پاس جانوروں کی کثرت ہوتی وہ زیادہ مالدار سمجھا جاتا۔ اب طالبہ اس نے حاجی کے مال میں برکت ہونے لگی، بکریاں بڑھنے لگی، روز افسوس اس کی بکریوں میں اضافہ ہونے لگا۔ جب بکریاں بہت بڑھ گئی تو مدینے کے اندر بکریاں رکھنے کے لیے اس کی جگہ کم ہو اور وہ مدینے کے باہر جا کے بکریوں کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ وہ صرف ظہر اور عصر کی نمازوں میں مسجد نبوی میں آتا تھا، باقی فجر، عشاء اور مغرب کی نمازیں وہ باہر جنگل میں اپنے بکریوں کے ساتھ جہاں رہتا تھا وہیں پڑھنے لگا۔ ہوتے ہوتے بکریوں میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا اور مزید بکریاں اتنی بڑھ گئی کہ اس کو مدینے سے بہت دور جانا پڑا۔ اتنی دور چلا گیا کہ وہ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی مدینے میں آنے سے قاصر ہو گئی، اور صرف جمعہ کے دن وہ مسجد نبوی میں آنے لگا اور صرف جمعہ کی نماز اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھنے لگا۔ باقی ہفتہ بھر وہ جنگل میں اپنے بکریوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں وہ نمازیں برابر پڑھتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے، نماز پڑھتا تھا لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا تھا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھنے کا اس کو وقت نہیں مل رہا، اتنا وہ بزی ہو گیا۔ یہ جو بزی ہو جانا ہے مال کے سلسلے میں، یہ بزی ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے جو انسان کو اللہ کے احکامات سے روکتی، مسجد جانے سے روکتی ہے، جماعت میں آنے سے روکتی ہے، اور دین کے احکام پورے کرنے سے آدمی کو بزی رہنا روک دیتا ہے۔ کسی کام کے بارے میں جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، آپ مسجد سے نظر نہیں آئے، جمعہ میں آپ نظر نہیں آئے، نماز میں آپ کی کہاں ہو رہی ہے، تو جواب یہ دیتا ہے میں بہت مصروف ہوں، ٹائم نہیں ملتا۔ اسٹوڈینٹ ہے تو مصروف ہے، بڑے ذمہ دار لوگ ہیں تو مصروف ہیں، ملازمین ہیں تو مصروف ہیں، بزنس مین ہیں تو مصروف ہیں، باہر جانے والے ہیں تو مصروف ہیں، اور باہر رہنے والے بھی بہت زیادہ مصروف۔ تو دنیا میں ہر آدمی مصروف ہو جاتا ہے۔ طالبہ ابن حاطب بھی بہت مصروف ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا اپنے بزنس میں، اپنے بکریوں میں، اپنے مالداری میں، کہ اس کو مسجد نبوی آنے کے لیے وقت نہیں مل رہا۔ شروع 3 نمازوں میں وہ غائب ہو گیا، اس کے بعد 2 نمازوں میں آنے لگا، پھر 2 نمازوں سے بھی غائب ہو گیا، پھر صرف جمعہ میں آنے لگا، پھر جمعہ اور جماعت بھی اس کی چھوٹنے لگ گئی، بزنس اتنا بڑھ گیا، کاروبار اتنے بڑھ گئے کہ اسی میں لگا رہتا اور وہ مدینے سے بہت دور چلا گیا۔ درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد بھی کیا کہ طالبہ نظر نہیں آ رہا، تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کے مال اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ مدینے سے بہت دور چلا گیا، اور وہ صرف جمعہ میں آ رہا تھا، وہ جمعہ میں بھی آنا چھوڑ چکا، بہت مصروف ہو گیا، بزی ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ پہ افسوس ہے، ثعلبہ پہ افسوس ہے، ثعلبہ۔ اللہ کے رسول نے افسوس کا اظہار کیا۔ یہ وقت گزر رہا تھا کہ اتنے میں زکوٰۃ کے احکام نازل ہو گئے، اور جب زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے اور مسلمان مالداروں پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ مفصلین زکوٰۃ روانہ ہوئے اپنے کام پر، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ فلاں مقام پہ ثعلبہ جنہیں اپنی خاطر بھی رہتا ہے اس کے پاس بھی جاؤ، اس کے مویشیوں میں، اس کے جانوروں میں کافی برکت ہو گئی ہے، اس سے بھی زکوٰۃ وصول کرو۔ اور بنی سلیم کا ایک شخص تھا،
اللہ کے رسول نے اس کے پاس کی خاص طور سے ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا کہ مویشیوں کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنے جانوروں پر کتنے جانور نکال کر دینا فرض ہو جاتا ہے، وہ ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروا کر صحابہ کرام کو روانہ کیا۔ وہ صحابہ گئے، پہلے بنی سلیم کے آدمی کے پاس گئے تو وہ سچا ایماندار تھا، اس نے اللہ کے رسول کا فرمان سنا، اپنے جانوروں میں گیا اور بہترین اونٹ اور بکریاں نکال کے لا کے اس زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو خدمت میں پیش کر دی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہے کہ زکوٰۃ میں بہت اچھا مال ہم وصول کریں، متوسط طریقے کا مال تم ہم کو عطا کرنا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں اور زکوٰۃ میں اپنے مال کا بہترین حصہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے میری گزارش کو قبول کیجیے اور یہ مال آپ لے جائیے۔ جب اس نے خوشی سے دینے کا اعلان کیا تو اس کا مال قبول کر لیا۔ پھر یہ لوگ طالبہ ابن ابی حاتم کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے مال میں کافی برکت ہو گئی ہے اور تمہارا اتنا مال ہے، اس کا اتنا حساب بنتا ہے، اللہ کے رسول نے ہم کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب اس نے سنا تو کہنے لگا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، بھلا اسلامی حکومت میں مسلمانوں سے اس طرح سے مال وصول کرنا، یہ تو جزیہ ہو گیا، ٹیکس وصول کر رہے ہیں، اس لیے میں غور کروں گا، آپ تو پہلے جائیے دوسرے سب لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے لائیے، اس کے بعد میں غور کروں۔ ٹال دیا، ٹال دینے کے بعد وہ صحابہ گئے اور دوسرے لوگوں سے مال زکوٰۃ کا وصول کر کے واپس میں پھر اس کے پاس آئے، پھر سے طالبہ سے کہا کہ اب مال دے دو زکوٰۃ کا۔ اس نے کہا کہ لاؤ فرمان جو اللہ کے رسول نے لکھ کر دیا ہے مجھے لکھ لاؤ۔ وہ لکھا ہوا فرمان رائٹنگ میں ہونا بولتے، رائٹنگ میں اس کو دکھلایا گیا۔ اس نے دیکھا اور پڑھا، پڑھ کر کہنے لگا کہ یہ عجیب بات ہے، مسلمانوں سے مال وصول کیا جا رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے غیر مسلموں سے اسلامی حکومت میں جزیہ وصول کیا جاتا ہے، اس لیے میں یہ مال نہیں دوں گا۔ اس نے مال دینے سے انکار کر، یہاں تک کہ محسرین واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور طالبہ کا سارا واقعہ سنایا اور بنی سلیم کے اس شخص کا واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول نے بنی سلیم کے اس شخص کے حق میں دعا فرمایا۔ اور طالبہ کا جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا یا ویحا طالبہ، یا ویحا طالبہ، یا ویحا طالبہ، طالبہ پر افسوس ہے، طالبہ پر افسوس ہے، طالبہ پر افسوس ہے۔ مجلس میں طالبہ کے رشتے دار بھی موجود تھے، انہوں نے جب سنا کہ اللہ کے رسول افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں تو یقیناً طالبہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک شخص وہاں سے نکلا، سفر کرتا ہوا طالبہ کے پاس پہنچا اور جا کر اس کو یہ واقعہ سنایا کہ طالبہ کو ہلاک ہو گیا، اللہ کے رسول تیرے حق میں کہہ رہے ہیں کہ طالبہ پر افسوس ہے، ایک معلوم ہوتا ہے کہ تیرے خلاف اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو چکی ہے، اس لیے فوری چل اور اللہ کے رسول کی خدمت میں زکوٰۃ ادا کر دے۔ تو وہ دوڑا ہوا آیا، گھبرا گیا جب اس کو پتا چلا، وہ تو معلوم تھا، حالانکہ لباس اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، لیکن منافق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ان کو دل سے اس بات کا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم کوئی بھی گڑبڑ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں تو وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کو یقین ہو گیا کہ میں ہلاک ہو گیا، وہ دوڑا ہوا آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں اور اپنا مال زکوٰۃ کا اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرنے لگا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، یہ زکوٰۃ میری قبول کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالبہ میں نے اس کو منع کیا تھا مالداری کی دعا کرنے کے سلسلے میں، تو نے زبردستی مجھ سے دعا کروائی، اب مالدار ہو گیا، جب زکوٰۃ دینے کا حکم آیا تو تو نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع کر، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع کر دیا ہے، طالبہ میں تیری زکوٰۃ قبول نہیں کر سکتا۔ طالبہ پریشان ہو گیا، نکل گیا جنگلوں میں اور اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگا، یہاں تک کہ چند روز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، طالبہ کو معلوم تھا کہ جب اللہ کے رسول نے انکار کر دیا تو میری زکوٰۃ قبول نہیں کی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وہ حضرت ابوبکر کے پاس آیا
امیر المومنین کے پاس اور اس نے درخواست کی کہ کم از کم آپ میری زکات قبول کر لیجیے. اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ تیری زکات جب اللہ کے رسول نے قبول نہیں کی ہے تو میں بھی تیری زکات قبول نہیں کر سکتا. وہ بار بار کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ دور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ختم ہو گیا. حضرت عمر کا زمانہ ہے. حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہ مسلسل کوشش کرتا رہا کہ امیر المومنین میری زکات قبول کر لیجیے. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ تیری زکات قبول کرنے سے جب اللہ نے منع کر دیا, اللہ کے رسول نے تیری زکات قبول نہیں کی, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیری زکات قبول نہیں کی, تو میں بھی تیری زکات قبول نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی ختم ہو گیا. حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا اور وہ کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا کہ جس کی زکات اللہ کے رسول نے قبول نہیں کی, خلیفہ اول ابوبکر نے قبول نہیں کی, حضرت عمر نے قبول نہیں کی, میں کیسے قبول کر سکتا ہوں. اور یہ لمبا جو زمانہ گزر گیا تو سالبہ بھی اپنی عمر کو پہنچ چکا تھا اور دور عثمانی میں اس کا بھی انتقال ہو گیا. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان وقت پہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا, اس کو وقت پر ادا نہیں کرتا, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے حق میں نفاق یا کفر لکھ دیتے. اب اس کے بعد اگر وہ کوشش بھی کرتا ہے توبہ کی تو بعض مرتبہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں کی جاتی. اس لیے حکم یہ ہے کہ جب جو کام کرنے کا وقت ہے, زکات جیسے فرض ہو گئی زکات ادا کر دی جائے, نماز جیسے فرض ہو گئی نماز ادا کر دی جائے, حج جیسے فرض ہو گیا حج ادا کر دیا جائے, اور جو ذمہ داریاں جو احکام انسان کے اوپر جس وقت لاگو ہو جاتے ہیں, فرض ہو جاتے ہیں, واجب ہو جاتے ہیں, اس کو چاہیے کہ وہ فوری اسی وقت اس کو ادا کرتے ہیں. اگر اس میں ٹال مٹول ہوگی, وقت ضائع ہوگا, اور پھر وقت گزرنے کے بعد اگر اللہ کا فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے گا تو پھر اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہم کو مالدار بنا دے تو پھر ہم بہت زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے, بہت زیادہ صدقہ خیرات کریں گے, بڑے نیک ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو مال عطا کر دیا تو اس میں بخل کرنے لگے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور انہوں نے پیٹ پھیر لی اور ان کو ٹال دیا. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے اس ٹال دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نفاق ان کے حق میں لکھ دیا. جب نفاق ان کے حق میں لکھ دیا گیا یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کر گئے اور پھر اس کے بعد ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ خلافی کی اور انہوں نے جھوٹ کہا تھا. يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے چھپے ہوئے دلوں کو جانتے ہیں اور جو خفیہ سازشیں تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور وہ بہت زیادہ غیر کر جانتے ہیں. حاضرین کرام, یہ آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے, اس کے شان نزول میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے, وہ ہر مسلمان کے لیے اپنے اندر درس عبرت لیے ہوئے. آج دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ مالدار بن جائے. میری آپ کی سب کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے ہم مالدار بن جائیں. اور اگر غور کیا جائے تو طالبہ میں ابھی حاصل کا یہ سارا واقعہ کسی نہ کسی درجے میں ہماری زندگیوں کے اوپر بھی منتقل ہوتا ہے. کہ جب ہم مال کے چکر میں نکلتے ہیں, دنیا میں کچھ ترقی کرنے کے لیے نکلتے ہیں, یہ اور بات ہے کہ اسلام نے دنیا میں ترقی کرنے سے منع ہرگز نہیں کیا ہے, لیکن ذمہ داری یاد دلائی. اور جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے, اسلام کو چھوڑ کر دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے, شریعت کو چھوڑ کر دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے, تو اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو طالبہ اس میں ابھی حاصل کا ہو. ہم کو چاہیے کہ پہلے اپنے دین کو, اسلام کو, احکامات کو
مضبوطی سے پکڑیں. جس وقت ہم پر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اگر ہم دنیا میں ترقی کریں تو پھر یہ دنیا بھی ہمارے لیے نعمت ہے اور آخرت بھی ہم اس دنیا کے ذریعے سے کما سکتے ہیں. لیکن اگر دنیا کو ہم نے اپنا نصب العین بنا لیا اور بس مال کمانے کے پیچھے لگے رہے, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہے, بڑے بزنس مین بن جانے کے پیچھے لگے رہے, بڑے انڈسٹریلسٹ اور بڑے انویسٹر اور بڑے ایکسپورٹ کرنے والے ماہرین بننے کے فکر میں اگر لگے رہے اور ہم نے اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا, نماز اور زکات اور ہم پر عائد ہونے والے فرائض و واجبات کو ہم نے اگر نظر انداز کر دیا اور ہر موقع پر کوئی اگر ہم کو یاد دلاتا ہے کہ اس وقت تمہارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے تو ہم نظر انداز کرتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں. اور اگر کبھی کبھی دینی مزاج ہمارا بن جاتا ہے تو ہم بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کر دے تو ہم اللہ کے راستے میں بہت مال خیرات کریں گے, بہت صدقہ کریں گے, بڑے نیک بن جائیں گے. اب تو ہم بہت غریب ہیں, اب تو ہماری یہ ضروریات ہیں, اب تو ہمیں یہ بہت ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں, اب ہم کوئی مال خرچ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں, اس لیے ہم کو یہ ذمہ داریاں نبھانے دیجیے. جب ہم مالدار ہو جائیں گے, فراخی حاصل ہو جائے گی, بچے بڑے ہو جائیں گے, باہر جائیں گے, بڑے کمانے لگ جائیں گے, اس وقت کچھ نیکیاں کما لیں گے. اب تو ہم کو بیوی بچے پالنے سے فرصت نہیں, ہمارا سوچنے کا انداز بھی. لیکن اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہے. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں اللہ رسول کے احکامات کی پیروی کی جائے. غریبی ہے تو وہ بھی آزمائش ہے, مالداری ہے تو وہ بھی آزمائش ہے, اور مالدار جب انسان بن جاتا ہے تو اس کی آزمائش اور بڑی ہو جاتی ہے. غریب کی آزمائش چھوٹی تو وہ غربت میں ہے, بہت ساری اس کی کمزوریاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے اس کو محروم رکھا ہے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے معاملے میں نرمی اختیار کر دی جائے. لیکن جو مالدار ہوتے ہیں ان کو تو ہر چیز کی سہولت اور اپنی مرضی سے وہ بہت سارے کام مال کے بوتے پر کرتے چلے جاتے ہیں. ایسے میں ان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ رسول کے احکامات کی پیروی کریں. اور پھر زکات کا معاملہ بھی بہت زیادہ شدید ہے. جس طرح سے مال کمایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے مال کیا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ فریضہ عائد کرے. آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں حکومت ہم کو تنخواہیں دیتی ہے, مال کمانے کے لیے سہولتیں فراہم کرتی ہے, بزنس کرنے کے لیے راہیں فراہم کرتی ہیں, باہر جانے کے لیے ہمارے لیے راستے آسان کرتی ہے. لیکن جب ہم مال کمانے لگتے ہیں تو حکومت بھی ہم سے انکم ٹیکس وصول کرتی ہے, سیلز ٹیکس وصول کرتی ہے, ویٹ وصول کرتی ہے. مختلف طریقے سے کئی طریقوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور ایسے قوانین بنا دیے جاتے ہیں کہ انسان اس سے بچ کے بھاگ نہیں سکتا, مجبوراً اس کو حکومت کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بڑے بڑے محکمے ہیں, ایجنسیاں ہیں جو اس کے مال پر, اس کی جائیداد پر, اس کے بینک بیلنس کے اوپر دعوے کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کا کمایا ہوا مال اگر مناسب انداز میں ٹیکس کو نہیں دیا جاتا ہے تو پھر وہ مال جو ہے ضبط کر لیا جاتا ہے, اس کو خرچ کر لیا جاتا ہے اور اس کو اس کی ملکیت سے محروم کر دیا جاتا ہے. دنیا میں سب یہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کی حکومت سب سے بڑی ہے. وہ احکم الحاکمین ہے, وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انہوں نے تو ساری دنیا ہم کو دی, انہوں نے ہم کو پیدا کیا ہے, وہ ہمارے خالق ہیں, وہ مالک ہیں, وہ ہمارے مال کے بھی مالک ہیں, وہ ہماری جان کے بھی مالک ہیں, وہ ہماری عزت و آبرو کے بھی مالک ہیں, اور انہوں نے بہت تھوڑا سا پرسنٹیج ہم کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ صرف 2.5% مال ادا کیا جائے. اور اس سلسلے میں خاص طور سے توجہ ان لوگوں کو دلانی ہے جو بزنس مین, کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, جو ملازمین ہیں جن کے پاس سال بھر نصاب کے برابر مال رہ گیا وہ تو 2.5% ادا کریں گے. لیکن جو بزنس مین ہیں جتنا ان کا انویسٹمنٹ ہے, جتنا مال تجارت کا انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے وہ پورے مال کے اوپر زکات عائد ہوتی ہے. اگر کسی کی 10 لاکھ کی دکان ہے, حالانکہ کیش اس کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے, لیکن دکان میں 10 لاکھ کا مال بھرا ہوا ہے تو پورے 10 لاکھ کا 2.5% اس کو ادا کرنا پڑے گا. 1 کروڑ کا مال ہے رکھا ہوا, ابھی بکا نہیں ہے, لیکن وہ پورے مال کا وہ مالک ہے, اس لیے اس کے اوپر وہ پورے مال کی زکات ادا کرنی پڑتی ہے. اس لیے حاضرین کرام, یہ جب شعبان کا مہینہ آ رہا ہے اور شب برات آ رہی ہے, پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا
اور یہ وہ سیزن ہے شعبان سے رمضان تک جس میں لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار میں لگے رہتے ہیں، روزہ اور نماز اور تراویح اور قیام اللیل اور پھر نیکیوں کے اندر بہت زیادہ سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعبان اور رمضان کے فضائل سنے اور سنائے جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک اہم ترین فریضہ زکوٰۃ کرنی ہے۔ اگرچہ کہ شعبان میں زکوٰۃ کے سلسلے میں زیادہ توجہ نہیں دلائی جاتی، رمضان میں تو دلائی جاتی ہے، لیکن شعبان سے ہی ہم کو تیاری کرتے ہیں۔ اور رمضان کی تیاریوں میں اس بات کو بھی ہم شامل کر لینا چاہیے کہ صرف کھانا، افطار، حلیم اور دہی بڑوں کی تیاری نہیں، صرف کپڑوں اور عید کی تیاری نہیں، یہ تو تیاری کسی حال ہو ہی جاتی ہے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں ہر آدمی اس کی تیاری کر ہی لیتا ہے۔ اچھا اور سچا مومن جو حقیقت میں رمضان کا استقبال کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان میں جو زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہے اس کا حساب کتاب ابھی سے کر لے، اور رمضان میں جو اس کو اپنے اوقات کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے ٹائمنگ کو قابو میں رکھنا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحیح وقت پہ نمازیں ادا کی جائیں، صحیح وقت پہ تلاوت قرآن کی جائے، سونے میں بے احتیاطی نہ ہو، کھانے میں بے احتیاطی نہ ہو، تاکہ رمضان تمام اور صحت مند رہے، ہمارے اوقات بازاروں میں نہ گزرنے پائیں۔ کتنا وقت بازاروں میں ویسٹ کر دیا جاتا ہے،